سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب اجسادنا طبيب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ غالباً 5 یا 6 سال کے وقفہ سے آپ کے شہر توسہ شریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ حضرات کے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے آرام اور کام کو چھوڑ کر بھائی قادر بخش صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے آپ نے جو حکم کیے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ محبت اور دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ چونکہ کافی وقت کے بعد میں حاضر ہوا تو اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک بار میں غالباً توسہ میں آیا تھا، شاید آپ میں سے وہاں کچھ لوگ ہوں، جی حاضر ہوا تھا میں۔ ربیع الاول
کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میرا گفتگو کا اور کلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا ایک منفرد تو نہیں کہہ سکتا، علیحدہ سے ایک ڈھنگ ہے جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ تمہید کے طور پر صرف 2-4 جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ اس وقت رات ہے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ کیا پہر ہے تو میں کہوں گا رات کا پہر ہے، رات ہے۔ ایک اور بندہ میرے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے کیا ہے تو وہ کہے دن ہے، میں کہوں رات ہے اور ایک اور شخص کہے کہ اس وقت دن ہے، اور سامنے کھڑا ہوا ایک اور شخص وہ یہ کہے کہ تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔ ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے، وہ یقیناً غلط ہے جس نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو دونوں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جایا کرتا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو میں کہوں رات ہے، اور میرے فاصلے پہ ایک اور شخص کھڑا ہو اور وہ کہے اس وقت دن ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ سامنے ایک بندہ میرا بھی لحاظ کرے، اس کا بھی لحاظ کرے، اور وہ کہہ دے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔ ہم دونوں میں سے ایک غلط ہے، وہ جس نے کہا تم دونوں ٹھیک ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ میں نے جو کہا رات ہے تو یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ میں یہ جملہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو نئے سننے کے لیے آئے ہوں گے۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آ کر اس سے اختلاف رکھنا یہ فساد ہوتا ہے، اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے۔ ہم حقیقت کو بیان کیا کرتے ہیں، اور بندے میں کم از کم اتنی جرت ہو کہ وہ حقیقت کو بیان کر سکے، اتنی تو اس میں جرت ہو کہ وہ حقیقت کو بیان کر سکے۔ ہم حقیقتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ میں 2-4 حقیقتیں آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں، میرا ایک اپنا انداز ہے، آپ علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے مد مقابل آ کر اس سے اختلاف کرنا یہ فساد ہے، ایسا شخص فسادی ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب پہلی بات سنیے، اس حقیقت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرا نانا تو اس قدر سخی تھا کہ اس نے اپنے محل کے 8 دروازے رکھے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے۔ 8 دروازے دکھا رکھے تھے، اس دروازے سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، تو آپ تھوڑی سی آواز میں بولیے تاکہ مجھے بات پہنچانے میں آسان۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے
تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والا سو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والا اعلان کرا سکتا ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ کھلے گا، ایک ہی بار آئیے گا۔ اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا، ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنے میں کسی کو کوئی میرے خیال میں جلن نہیں ہونی چاہیے۔ آج ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں، سٹیج بالکل خاموش ہے، آرام فرما رہا ہے۔ کبھی کبھی سٹیج بولا کرتا ہے اور بندے چپ ہوتے ہیں، بہرحال چلیں کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے ہم۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہی ہمیں اکابر نے سبق دیا ہے، یہی حضرت توسوی مرحوم رحمہ اللہ کا سبق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ آج کل کے نوجوانوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا، چرخہ اردو سمجھ آتی ہے؟ نبی آئے تو گزارا کرنا، مجھے سرائکی نہیں آتی۔ چرخہ کاٹ رہی تھی ایک بوڑھی اماں۔ امام صاحب کے موج میں بات آئی اور پوچھتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ چرخہ ہی چلاتی رہی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی نہیں تھی، وہ اس دور کی بڑی اماں تھی۔ وہ کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے، کیسے؟ کہنے لگی میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور چرخے ہی نے بتایا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اب یہ جملہ سارے بندے ہضم نہیں کر سکتے، جو اب سنانے چاہنا سارے بندوں سے یہ ہضم نہیں ہوگا، اب بڑا ڈاٹا سا جملہ ہے۔ مجھے چرخے نے بتایا وہ اکیلا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کیسے؟ کہتی ہے اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، کتنی؟ دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی۔ سن رہے ہو؟ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ میرے مخالف چلتی تو دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی تو چرخہ ٹوٹتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے، جسے سمجھ آیا تیرا وہ بولنا، مجھے چرخے نے بتایا ہے وہ اکیلا ہے۔ اگر رب ہوتے تو ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا،
دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس آنے والے بچے کو بادشاہ بناؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے فقیر بناؤں گا۔ نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، جناب قاضی محمد مطیع اللہ سیدی صاحب۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ابشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم باب سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے مشکل سے بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا۔ جاؤ جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان اولیاء اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ کیسے کہ سبحان اللہ، میرے خیال میں ہی کہوں گا آج۔ اور کئی تو ایسے چپ بیٹھے جیسے گھر سے عہد کر کے آئے ہوں کہ نہیں بولوں گا وہاں، تسلی رکھ تو جب بھی بولوں گا تیرے ساتھ ہی بولوں گا۔ تو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ہم بیان کریں تو کوئی ہم سے ناراض نہ ہو۔ سریکیوں سمجھ آ رہی ہے؟ تم سوالوں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حقیقت ہے، اللہ دو نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ جب اللہ اکیلا ہے تو وہ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ بولیے بولیے بولیے۔ ہر ایک کی صفتیں ہیں نا، تو اللہ جب اور کوئی نہیں، رب جب اور کوئی نہیں، بنانے والا جب اور کوئی نہیں، تو اس کی صفات کو کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا۔ یہ ہے حقیقت۔